ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو جہاد کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اگر جہاد کا اعلان ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایران کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا امریکہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں دونوں جنہوں نے 3 دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اسرائیلی اخبار کے اندر ایک سابق امریکی سفیر نے یہ بات کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر 3 دن پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود تھا، اسی لیے ہم نے اتنی بڑی بات لوگوں کو بتائی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، اور یہ حساس معاملہ ہے، آج بھی ہے، کیونکہ ابھی تک آیت اللہ خامنائی سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایک طرح سے اگر الفاظ کچھ اور ہوتا تو میں ضرور، وہ ہائیڈ ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، یا ان کو کور اپ کیا ہوا ہے جو ان کے پاسداران اسلام ہے اس نے، اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کا جو ویڈیو بیان آیا تھا وہ نامعلوم مقام سے آیا تھا، اور وہ اسی دوران تھا جب امریکہ کے ساتھ ان کی ہائی ٹینشن جاری تھی۔ لیکن میں نے اس وقت بھی ایک لفظ بولا تھا اور جملہ بولا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ شکاری نے چال بدلی ہے، شکار نہیں۔ شکار ان کا وہی ہے، وہ ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں۔ اس میں کیا کریں گے؟ کیا آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم کمانڈر ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد وہاں پر افراتفری اور خانہ جنگی جیسی صورتحال ہوگی، اور اس میں آپ ایک نیا لیڈر جو ہے اس کو پیش کر دیں گے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، امریکہ کے تسلط کو تسلیم کرے گا، امریکی کمپنیوں کو دعوت دے گا کہ آ کر یہاں پر اکانومی کو سنبھالے، ڈالرز لے کر آئیں تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے۔ یہ میں وہ سینیریو بتا رہا ہوں جس کی ڈیزائننگ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ڈیزائن اس طرح کا بن رہا ہے، اور اسی میں اب مسعود پزشکیان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کا اعلان کر دیں۔ یہ بڑا ٹیکنیکل جو ہے بیان ہے، اور یہ ٹیکنیکل بیان اس لیے ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے نتیجے میں سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی ہی وہ بعض شخص ہیں جنہوں نے اگر جہاد کا اعلان کر دیا تو ایران میں موجود ہر مرد، عورت اور بچے پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ ہم نے جہاد سنے ہوئے ہیں، یہ جہادی تنظیموں والے، یہ جہادی تنظیمیں ہیں، ان سے جعلی ہیں۔ اگر جہاد کا اصل جو دیکھا جائے تو وہ حکومتی سطح سے اعلان ہوتا ہے، جو اسلام کی روح سے ایسے ہی ہے۔ تو یہ اعلان ہونے کے بعد آپ ایک بات نوٹ رکھیے گا، عادل بھائی آپ بھی نوٹ رکھیے گا، یہ اگر جہاد کا اعلان آیت اللہ خامنائی نے کر دیا تو پوری دنیا میں بیٹھے ہر ایرانی پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ یہ میں اپنے طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو اسلامی شرع کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب ایک کمانڈر یہ بات کہہ دے، سپریم کمانڈر، کہ جہاد آپ پر فرض ہے تو فرض ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کیا امریکہ کے تمام اثاثے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کیا ایرانیوں سے محفوظ رہیں گے؟ کیونکہ ہر بڑا بچہ چھوٹا سب جو ہیں وہ جہاد کے روپ میں سامنے آ جائیں گے، اور یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جائے گا، نہ صرف امریکہ کے لیے، اس کے حواریوں کے لیے، اسرائیل کے لیے بھی جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ یہ چھوٹی اور معمولی چیز اس کو مت سمجھیں۔ میں ایرانیوں کے متعلق ہمیشہ کہا کر آپ مجھے صرف ایک چیز سمجھائیں، جہاں جہاں اسلامی لشکر گیا وہاں پر عربی رائج ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بالکل ہوگا۔ وہ فرانس کے ساتھ کونے میں تیونس بیٹھا ہے، ایسے ہی۔ عربی ہے وہاں پہ، الجزائر ہے عربی ہے، مصر ہے عربی ہے، عراق ہے عربی ہے، ایران میں آج بھی فارسی ہے۔ یہ ان کی قومیت پرستی اور قومیت پسندی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر عربی کو لاگو نہیں ہونے دیا، اور وہ آج بھی پرشین ریاست بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ جہاد کا اعلان امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، اور یہ اس طرح کی حماقت امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آیت اللہ خامنائی بلا شبہ اس وقت ایران کے سپریم کمانڈر ہیں، وہ ایران کے بلا شرکت غیرے جو ہیں وہ سربراہ ہیں، اور اگر ان کی طرف سے مسعود پزشکیان نے جو دھمکی لگائی ہے یا جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں کہ جہاد کا اعلان کر دیا جائے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاد فرض ہو گیا، ہر مرد عورت بچے پر جہاد فرض ہوا، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے گی، جہاں جہاں ایرانی ہوگا اس پر جہاد فرض ہوگا، وہ جہاد کرے گا ان تمام قوتوں کے خلاف جو ایران کے خلاف کام کریں گی۔ تو یہ بڑے اگر پرسپیکٹیو میں یا بڑے فریم میں اس کو فٹ کیا جائے تو یہ ایک بڑی عالمی جنگ کا یعنی عامر بھائی میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا آپ کی باتوں سے کہ جو یہ اعلان اگر یہ کر دیا گیا تو پھر تو دنیا کی کوئی غیر اسلامی طاقت جو ہے وہ ایران کی طرف نہ دیکھ پائے گی نہ اس سے بچ پائے گی، کیونکہ وہ کہیں بھی ایرانی ہوگا وہ نشانہ بنائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رشیا جب آیا تھا افغانستان میں ہم لوگ تو ہوش میں تھے نا، مطلب چھوٹے تو نہیں ہیں ہم، ہوش میں ہی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ صرف جہاد کرنے کے لیے افغانستان گئے تھے، بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے۔ تو اگر ایران سے جہاد کا اعلان ہو جائے پھر پوری دنیا سے لوگ جا سکتے ہیں اسلامی دنیا سے جائیں گے۔ بالکل اسلامی دنیا میں یہ تو نہیں ہے کہ ایران کے متعلق کوئی نفرت ہے، ایران جو ہے وہ صرف اس ملک پر حملہ کرتا ہے جو ملک اس کے خلاف حملہ کرے۔ تو ایران کے متعلق لوگوں کے سینٹیمنٹس اور غیر مسلم ممالک کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ایران استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے اسی کا بڑا ٹیکنیکل ورڈ ہے یوز کیا انہوں نے جہاد کا، اور یہ کھلی بات ہے کہ اگر آپ ایران پر آئے تو پھر آپ کے خلاف جہاد ہوگا، اور یہ جہاد صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے جنگ سے، اللہ تعالیٰ تباہی سے بچائیں، لیکن امریکہ اگر ایسی حماقت کرے گا، رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو جہاد کا اعلان ہوگا، اور پھر ہر ملک کے اندر جہاد ہو رہا ہوگا، یا ایران کے اندر جو انویڈرز آئیں گے ان کے خلاف جہاد ہو رہا ہوگا، اور یہ جہاد رکے گا نہیں اس وقت تک جب تک حق و باطل کی قوتیں جو ہیں آخری مارکے تک کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں سینسٹیو بات ہے۔ مسعود پزشکیان نے میری اس خبر کی تصدیق کر دی کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں ایران کے، ان کے خلاف جو ہے کوئی قتل کرنے کی سازش جو ہے گھڑی جا رہی ہے، اور یہ بھی ہم نے نہیں، ایک اسرائیلی اخبار نے یہ خبر دی تھی اور وہیں سے ہم نے اٹھائی اور پھر آپ لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے آج آپ نے ڈسکس کر لیا، ذکر کر دیا، تو میں نے کہا اس کی بھی تفصیل بتا دوں کہ یہ ایک لفظ جہاد اگر استعمال ہوا تو جنگ کس حد تک پھیل سکتی ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل اگر جہاد کا اعلان ہوا تو امریکہ بچ نہیں پائے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنائے گا؟ کیونکہ ابھی تک آیت اللہ خامنئی سامنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ابھی تک آیت اللہ خامنئی سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہ اگر جہاد کا اعلان آیت اللہ خامنئی نے کر دیا تو پوری دنیا میں بیٹھے ہر ایرانی پر جہاد فرض ہو جائے۔ یہ جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ جہاد کا اعلان امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔